السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ٹاپک آزمائش اور صبر کے اوپر ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، صبر کسے کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ تو آج میں اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کروں گی، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائش زیادہ بھیجتا ہے۔ آپ خود یہ بات سوچئے کہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس پر ڈیفیکلٹیز یعنی پریشانیاں، غم، تکلیفیں زیادہ کر دیتے ہیں، اور ہم کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے تو شاید اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ کو پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ اس حدیث میں تو بات بالکل ڈیفرنٹ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اسی پر پہنچاتا ہے جس کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کو نوازنا چاہتا ہے۔ کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یا میری بندی مجھے کتنی شدت سے یاد کرتا ہے، کتنی شدت سے مجھے پکارتا ہے۔ کہ آپ دیکھیے ہمارے رول ماڈل آدم علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں، کہ جب ان پر پریشانی اور مصیبت آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تو اپنے ساتھ ہی ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے صرف دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس مشکل کو لے کر روتے رہیں، گڑتے رہیں، یا پھر شکر و صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ جس طرح صحت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، ویسے ہی بیماری بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے اور بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا اتنا اسٹرانگ تعلق بن جاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک انسان بیماری کے قابو میں رہتا ہے اس کے ہر لمحے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہادر بنے، جو ہو گیا اس پر صبر کریں۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم کر رہے ہوتے ہیں برداشت اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں۔ برداشت انسانی پیمانہ ہے اور صبر آسمانی پیمانہ ہے، یعنی اپنے کورٹ میں معاملہ لے کر آنا برداشت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں معاملہ ڈال دینا صبر ہے۔ یعنی ابھی بھی شکایت یا افسوس یا دکھ اس شخص کے بارے میں یا اس حادثے کے بارے میں میرے دل میں ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں تو میں برداشت کر رہا ہوں، میں نے صبر نہیں کیا۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تو وہ صبر کا نہیں، وہ برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں اپنے معاملے کو ڈال دے کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے اپنے مقدمے کو تیرے کورٹ میں ڈال دیا ہے، اب تو جانے اور تو سنبھالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر سیکھو، صبر کرو، کیونکہ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مشکلات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور وہ مستقل اللہ کو پکارتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، تو پرفیکٹ ہے اور میں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، تو وہ اپنی ویکنیس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے اور وہاں سے باہر نکال دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ سوچتے ہو، یہ احساس کرتے ہو کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ مجھے اوپر اٹھانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئی ہے، اور مجھے اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے اور ہر حالت میں کہنا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال، اور مجھے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جس شخص کا بھی یہ رویہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ ہر حال میں سرخرو اور کامیاب ہوگا اور وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔